اور دلخراش واقعہ پیش آیا پچھلے دنوں شالیمار ٹاؤن لاہور میں، جہاں ایک شوہر نے چھریوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ چھریوں کے وار کے بعد بیوی روبینہ زخمی ہوئی، اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور دم توڑ گئی۔ اور اس کے بعد ایک نہایت افسوسناک اس واقعے کا پہلو یہ ہے کہ بیٹے کی مدعیت میں باپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو فیملی مرڈرز ہوتے ہیں ان کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے، اور جو اس طرح کے فیملی میں ہونے والی لڑائیاں ہیں ان کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج بہت ہی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ موجود ہیں۔ طاہر چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر وکیل ہیں، ماہر قانون ہیں۔ طاہر صاحب بہت بہت شکریہ۔ محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ طاہر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا شالیمار ٹاؤن لاہور میں، آپ نے بھی اس خبر کو دیکھا ہوگا، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو مرڈرز ہوتے ہیں، فیملی مرڈرز ہوتے ہیں، ان کا الٹیمیٹ لیگل آؤٹ کم کیا نکلتا ہے آپ کی پریکٹس کے تجربے کی روشنی میں؟ عبید صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ بڑا اہم موضوع جس کا آپ نے انتخاب کیا۔ اس طرح کی جو کرائمز ہیں، آئے روز ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ غیرت کے نام پر بعض اوقات بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کے نام پر بیٹیاں پیدا کری، یا چھوٹی موٹی اس طرح کی جو باتیں ان کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ نشانہ بنتی ہیں۔ جہاں تک اس واقعے کے بعد یا اس طرح کے دوسرے واقعات کے بعد کہ کون ان کا مدعی بنتا ہے، تو مدعی اگر یہ خاتون کی ڈیتھ ہے تو ان کا بیٹا مدعی بن سکتا ہے، خاتون کا والد مدعی بن سکتا ہے۔ الٹیمیٹ اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیسز میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جو ورثاء ہیں انہوں نے صلح صفائی کر لی ہے، اور کمپرومائز جو ہے وہ کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور پھر کورٹ بھی اگرچہ یہ ڈسکریشن ہے یہ کورٹ کا کہ وہ اس کمپرومائز کو وہ ریفیوز کر دے اور کنوکٹ کرے اس ملزم کو، لیکن اس ڈسکریشنری پاور کو یوز نہیں کیا جاتا، بہت کم یوز کیا جاتا ہے۔ تو طاہر صاحب، اگر بیٹا چاہے تو ماں کے قاتل باپ کو معاف کر سکتا ہے لیگلی؟ یہ اس کے لیگل ایئرز جو ہیں ان خاتون کے بنیں گے، ایک بیٹا بنے گا اور اس خاتون کے جو والد ہیں وہ ان کے لیگل ایئرز بنیں گے۔ اگر یہ دونوں چاہیں تو یہ معاف کر سکتے ہیں، اور اگر یہ معاف کر دیں تو پھر یہ کمپرومائز جو ہے یہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ریاست مدعی نہیں بنتی؟ ریاست مدعی تب بنتی ہے جب کوئی نہ ہو، کمپلیننٹ کوئی نہ ہو۔ اس کیس میں چونکہ بیٹا خود وہ کمپلیننٹ ہے، جو جرائم ہوتے ہیں ویسے ہوتی تو وہ انوالو ریاست ہی ہے، کوئی بھی جو جرم ہوتا ہے وہ ریاست کے خلاف ہی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس عورت کا خون رائے گا گیا، اسے انصاف کون دے گا؟ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک مثال آپ کے سامنے گزری ہوگی، قندیل بلوچ قتل کیس۔ اس قتل کیس میں وہ بھائیوں نے ہی اپنی بہن کو وہ غیرت کے نام پر وہ قتل کر دیا، اور باپ نے معاف کر دیا، بعد میں باپ نے معاف کر دیا۔ لیکن اس میں ایک اچھی مثال یہ آئی کہ کورٹ نے، عدالت نے وہ جو کمپرومائز ہوا، جو صلح صفائی ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم کیس واپس لیتے ہیں، وہ والد کا جو بیان تھا، والدہ کا بیان تھا، ہم اپنے بیٹے کو معاف کرتے ہیں، اس کو رہا کر دیا جائے، تو کورٹ نے اس کو ریفیوز کر دیا، ان کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ڈسکریشنری پاور ہیں یہ کورٹ کی، لیکن پھر وہی بات میں کروں گا کہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب صلح صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ والیوم آف کیسز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ نایاب جان میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، معروف سماجی کارکن ہیں۔ نایاب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نایاب، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ نایاب کے ساتھ ابھی ہمارا رابطہ قائم نہیں ہوا ہے۔ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، یہ جو طاہر چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک جو لیگل ایئر ہے وہ معاف کر دیتا ہے اپنے پیارے کا خون، اس کے نتیجے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو جو مقتول ہے تو پھر اسے تو کہیں پر انصاف نہ ملا، جیسا کہ یہ شالیمار ٹاؤن میں واقعہ پیش آیا۔ ضیاء صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا موضوع ہے، اور اس طرح کے موضوعات کا ہمارے پروگرام کا حصہ بننا بہت ہی اہم ہے، وہ اس لیے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، جو بھائی بات جواب دے رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اسلام سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ سب سے اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے زیادہ وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا
کہ تم اپنی بیویوں کی خامیوں کو تو تلاش کرتے ہو لیکن جب آپ ان کی خوبیوں کو تلاش کرو گے تو ان کی خامیاں کم ہو جائیں گی, خوبیاں بڑھ جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بندوں کی خوبیوں کو تلاش کرو, اور وہ بیٹی, وہ ماں جو اپنے والدین کو چھوڑ کر اس گھر میں آئی اس کو عزت دی جانی چاہیے تھی. اور میں اگر ٹو دی پوائنٹ بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسلام نے یہ کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسان کا قتل ہے تو وہ مجرم صرف اس بیٹے کا نہیں ہے کہ جس کی ماں کو مارا گیا ہے, وہ بنیادی طور پر اس نے ایک انتہا پسندی کا کردار ادا کیا ہے, اس نے ایک دہشت کا ماحول پھیلایا ہے. آپ دیکھیے اس ایک فرد کے عمل سے کتنی ہماری ماں, بہنوں, بیٹیوں کے ذہنوں کے اوپر اس کے قتل کے اثرات ہوں گے کہ کیا خامد بھی ایسا کر سکتا ہے, اور کتنی بیٹیاں ہماری اور بہنیں اپنی خامد سے ڈرتی ہوں گی لڑائی جھگڑے میں. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ریاست کو اس کا بننا چاہیے, بیٹے کو حق ہی نہیں دینا چاہیے, نہ ہی اس کا کوئی اور بیٹی بنے, بلکہ ریاست کو مدعی بننا چاہیے. جب ریاست مدعی بنے تو پھر مسئلہ جو میں آپ کی بات ایک منٹ دیجئے گا مجھے, لیکن جب ایک فیملی ممبر کا جو قتل ہے وہ دوسرا فیملی ممبر معاف کر دیتا ہے, آپ کو ریمنڈ ڈیوس کا کیس یاد ہوگا, آپ کو قندیل بلوچ کا کیس یاد ہوگا, تو اس کے پیچھے شرعی کتابوں کے اندر سے باقاعدہ جواز مہیا کیے جاتے ہیں. تو ایسے میں ریاست اگر کچھ سیکولر لاز کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہے تو اس کے بعد اس کو ایک ریلیجن کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک سوسائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. ضیاء صاحب, دیت کا شریعت میں بالکل رول ہے اور ہونا چاہیے, لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں کہ ان کیسز کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ریمنڈ ڈیوس کا ایشو, اس میں ریاست نے میرا خیال ہے رول پلے صحیح نہیں کیا تھا. اگر ریاست رول پلے صحیح کرتی تو وہ مدعی جو تھے وہ بھی دیت کے لیے تیار نہ ہوتے. آپ نے قندیل بلوچ کا کیس لیا, وہ ایک کیس اس کو تشہیر ملی, میڈیا میں اوپر آیا. صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ ایک انسان کا قتل جس کو ایک قاتل نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے کسی بھی منصوبے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قتل کیا, اس کو سزا دینے کی جگہ اس کو کسی بھی طریقے سے معاف کر دینا, کیا انصاف جو کہ خدا اتنا غفور الرحیم ہے اور ہم معاشرے میں اب خدا کے حضور اقتدار اعلیٰ بھی پیش کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے ضیاء صاحب؟ دیکھیے اللہ پاک کی ذات نے اس لیے ان معاملات میں ایک قتل کو پوری انسان قتل قرار دیا کیونکہ ایک بندے کو جب سزا ملے گی تو اس سے کئی اور ہماری جو بیٹیاں ہیں, جو بہو ہیں, وہ بچ جائیں گی. مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے گا جیسا میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. I'm extremely sorry to interrupt you. نایاب جان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نایاب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. نایاب, یہ خبر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ شالیمار ٹاؤن میں ایک شوہر نے اپنی بیوی روبینہ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. انتہائی افسوسناک واقعہ, ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلتا. یہاں پر ہم اسٹوڈیوز میں بات کر رہے تھے, شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ ایک دوسرا جو لیگل ایئر ہے وہ معاف کر دیتا ہے ایسے کیسز میں, جس کے بعد اس طرح کے جو قتل کے معاملات ہیں اس میں مقتول کو یا مقتولہ کو انصاف نہیں مل پاتا. نایاب جی بالکل ویسے دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا اس طرح کے جو کیسز ہیں, میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ تو روز ہم سنتے ہیں اس طرح کی چیزیں, خاص طور پر اس طرح کے لوگ جو سماجی کارکن ہوتے ہیں, جو وکلاء ہوتے ہیں, جن کا کسی بھی طرح سے یا میڈیا میں ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم شوق بھی نہیں ہوتے اس طرح کی باتیں سن کے. تو جس طرح ہم پہلے بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں, گھریلو تشدد جو ہے, ڈومیسٹک وائلنس, اس کا تعلق طاقت سے ہے اور اس کا تعلق معاشرے کے اندر جو ایک فطر شاہی والا نظام ہے اور جس کے اندر خواتین اور مردوں کو ایکول رائٹس اور ایکول طاقت نہیں ہوتی, اس سے ہے. اور دوسرا آپ نے جو اس کا پہلو لیگل بتایا بالکل اسی طرح ہے, اور میں بھی گفتگو سن رہی تھی اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ اس کے اندر جو ریاست کا رول ہے وہ بہت کرٹیکل ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ صرف ہائی پروفائل کیسز کے اندر, جس طرح قندیل کی ہم بات کر رہے تھے یا اور کچھ اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں,
اس کے اندر ظاہر ہے کیونکہ آپٹکس ایسے ہوتے ہیں اور فیس سیونگ کی وجہ سے کبھی کبھار جو ہے وہ ریاست انٹروین کرتی ہے، لیکن ادروائز اس طرح آئے دن جو ہمارے پاس کئی کیسز آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معافی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے اس کے پہلو ہیں. آئی تھنک بچوں سے ریلیٹڈ جو ایک چیز ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم اس طرح کا ہے کہ چائلڈ کیئر جو ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں غریب طبقے کے خاندانوں کی، تو وہاں پر اگر ماں کا اس طرح سے قتل ہو جاتا ہے تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر باپ کو بھی بھیج دیا جاتا ہے جیل، تو واقعی میں یہ ایک پرابلم آتا ہے کہ پھر بچے کس کے پاس جائیں گے. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خاندان کے جو باقی لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کی خاطر اس قاتل کو جو ہے ہم معافی دیں. ایگزیکٹلی. اور اس طرح جو بقیہ قاتل ہوتے ہیں انہیں تحریک ملتی ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح بچ ہی جائیں گے.